حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک آتش پرست ملا جو گمراہی اور گناہوں سے آلودہ تھا۔ اس نے جناب موسیٰ علیہ السلام سے کہا، کہاں جا رہے ہیں؟ کس سے باتیں کرنے جا رہے ہو؟ چنانچہ جناب موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا، کوہ طور پر جا رہا ہوں، وہ جگہ جو بے انتہا نور کا مرکز ہے، وہاں جاتا ہوں تاکہ حضرت آج سے راز و نیاز اور مناجات کروں اور تمہارے گناہوں اور خطاؤں کی معذرت کروں۔ اس آتش پرست نے کہا، کیا میرا پیغام بھی خدا کے پاس پہنچا سکتے ہو؟ جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، تیرا پیغام کیا ہے؟ اس نے کہا، میری طرف سے اپنے پروردگار سے کہنا کہ اس ہلاکت کی جھرمٹ اور افرینش کی بھیڑ میں تجھ کو خدا مانوں، یہ میرے لیے ناگوار ہے۔ مجھے ہرگز اپنے پاس نہ بلانا اور مجھے تیرے روزے کی منت اور تیرے احسان کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ نہ تو میرا خدا ہے نہ میں تیرا بندہ۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے اس پہ معرفت آتش پرست کی گفتگو کو سنا اور اس گستاخ کی گفتگو پر بہت جوش آیا۔ اپنے دل میں کہا، میں اپنے محبوب سے مناجات کرنے کے لیے جا رہا ہوں، مناسب نہیں ہے کہ اس کے سامنے یہ سب نازیبا گفتگو بیان کروں۔ اگر خدا کا احترام کرتا ہوں تو ان باتوں کو بیان نہ کروں تو اچھا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس نورانی وادی میں خدا بند عالم سے راز و نیاز کرنے لگے، گریہ کنا آنکھوں سے مناجات شروع کر دی۔ اس حلوت میں ایسا کیف تھا کہ دوسرے اس سے بے بہرا ہیں۔ خدا بند عالم سے اشکانہ گفتگو ہوئی۔ جب اب راز و نیاز سے فارغ ہوئے اور وہاں سے واپس چلنے کا ارادہ کیا، خطا ہوا، اے موسیٰ، میرے بندے کا پیغام کیا تھا؟ عرض کیا، میں اس پیغام کو سناتے ہوئے شرم محسوس کرتا ہوں، تو خود علیم و بصیر ہے اور جانتا ہے کہ اس آتش پرست کافر نے تیری شان میں کیا گستاخی کی ہے۔ خطا ہوا اس زبان دراز کے پاس جانا اور میری طرف سے اس کو سلام کہنا اور اس کے بعد پیار و محبت سے اس کو یہ پیغام سنانا، اگر تجھے مجھ سے آر ہے تو مجھے تجھ سے کوئی آر نہیں، ہرگز تجھ سے جنگ نہیں کروں گا۔ اگر تو مجھے نہیں چاہتا تو میں تجھے بہت چاہتا ہوں۔ تو اگر میری روزی اور رزق نہیں چاہتا، میں اپنے فضل و کرم سے تجھے روزی عنایت کروں گا۔ اگر میری روزی کا احسان نہیں چاہتا تو میں بغیر احسان کے روزی عنایت کروں گا۔ میرا فیض سب کے لیے عام ہے، میرا لطف و کرم ہے نہایت ہمیشگی اور قدیم ہے۔ تمام لوگ میرے نزدیک بچوں کی طرح ہیں اور میرا فیض دودھ پلانے والی ایک خوش اخلاق ماں کی طرح ہے۔ ہاں، بچے کبھی غصے میں اور کبھی پیار میں پاکستان مدر کو اپنے منہ سے نکال دیتے ہیں، لیکن ان کی ماں ان سے ناراض نہیں ہوتی بلکہ پھر اپنی پستان ان کے منہ میں رکھ دیتی ہے۔ بچہ منہ پھیر لیتا ہے اور اپنے منہ کو بند کر لیتا ہے، ماں اس کے بند منہ کو بوسے لینا شروع کر دیتی ہے اور پھر پیار بھرے انداز میں کہتی ہے، ارے میرے بچے، منہ نہ موڑ اور دودھ پر ہی چھاتی کو منہ میں رکھ لے، اور دودھ پر ہی چھاتی کو منہ میں رکھ لے، اے میرے لاڈلے، ارے دیکھ تو صحیح، میری پستان سے ابلنے والے چشمے کی طرح دودھ جوش مار رہا ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور سے واپس آئے تو اس آتش پرست نے کہا، اگر میرے پیغام کا جواب لائے ہو تو بیان کرو۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے خدا کا پیغام اس کافر اور آتش پرست کا سنایا۔ کلام الہی نے اس کافر اور ملحد کے دل میں سے کفر کے زنگ کو دور کر دیا۔ وہ ایک گمراہ انسان تھا جو راہ حق سے دور ہو چکا تھا۔ خدا کا پیغام اس کے لیے ایک گھٹنے کی طرح تھا، وہ شب طریق کی طرح اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ وہ جواب اس کے لیے نور خورشید کی طرح بن گیا۔ شرم و حیا کی وجہ سے سر جھک گیا، اپنی آنکھوں پر ہاتھ رکھے اور زمین کی طرف دیکھنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے سر اٹھایا اور اشک بھری آنکھوں سے اور سوز جگر کے ساتھ کہا، اے موسیٰ، تم نے میرے جسم سے آگ لگا دی ہے جس سے میرا جسم مروح دھواں ہو گیا ہے۔ یہ کیا پیغام تھا جو میں نے خدا کے بارگاہ میں پیش کیا؟ میں بدبخت انسان ہوں، افسوس مجھ پر۔ اے موسیٰ، مجھے ایمان کی تعلیم دیں۔ اے موسیٰ، مجھے حقیقت کا راستہ بتاؤ۔ خدایا، کیا واقع پیش ہے؟ میری روح قبض کر لے تاکہ میں اس پریشانی سے نجات پا جاؤں۔ جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایمان عشق کے رابطے کی گفتگو اور خدا سے راز و نیاز کا سلیقہ سکھایا اور اس نے توحید کا اقرار کیا اور اپنے گزشتہ سے توبہ کی اور دنیا سے کوچ کر گیا۔